بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. سورہ المؤمن کی آیت نمبر 69 سے لے کر آیت نمبر 76 تک تلاوت ہوئی ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ. اے مخاطب، کیا تو نے ان لوگوں کی طرف دیکھا ہے جو اللہ جل شانہ کی آیات میں جھگڑ رہے ہیں اور پھر وہ کس طرح پھیر دیے جاتے ہیں، اور وہ لوگ ہماری طرف سے اتری ہوئی کتاب کا انکار کر رہے ہیں اور اس سے بھی انکار کر رہے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا ہے. فسوف یعلمون، بس ابھی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس انکار کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. سورۃ المؤمن کی ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کو متنبع فرمایا ہے، ان لوگوں کو خبردار کیا ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکاری رہے، جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے انکار کیا، آپ کی نبوت کو ماننے سے اور تسلیم کرنے سے انکار کیا. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انہیں متنبع فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے بدترین عذاب رکھا ہے اگر تم اپنی اس روش پر قائم رہے. رسولوں کا بھی انکار کیا، رسولوں پر اتری ہوئی کتابوں کا انکار کیا، رسول جو معجزات لے کر آئے ان کا انکار کیا. نبیوں نے کہا قیامت قریب ہے، قیامت آنی ہے، قیامت آنے والی ہے، ان لوگوں نے قیامت کا انکار کیا. انبیاء کرام نے جنت دوزخ ان کے سامنے کھول کر رکھی، انہوں نے جنت اور دوزخ کا انکار کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، بس ابھی کچھ ہی وقت میں انہیں معلوم پڑ جائے گا دوزخ کا عذاب کیا ہے، آخرت کے معاملات کیا ہیں، پل صراط کیا ہے، اور کس طریقے سے انسان کو اگر خدا نخواستہ انسان منکر رہا، خدا نخواستہ انسان کافر مرا، تو کس طرح اسے قیامت کے دن عذاب کا سامنا کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم. ان کی گردنوں میں توق ڈالے جائیں گے، والسلاسل، اور زنجیروں سے انہیں جکڑا جائے گا، یسحبون فی الحمیم، اور پھر انہیں کھولتے ہوئے پانی کی طرف گھسیٹ کر لایا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے کچھ معاملات کو ان آیات میں بیان فرمایا ہے
कुरान मजीद की दीगर आयात में भी अल्लाह ताला ने दोज़ख की कैफियत और दोज़ख में इंसान पर जो बीतेगी अल्लाह ताला ने उसकी झलक बयान फरमाई है। फरमाया कि ये जो मुनकिरीन हैं, ये रिसालत का इनकार करने वाले, ये अम्बिया का इनकार करने वाले, ये अम्बिया की तालीमात का इनकार करने वाले, अल्लाह जल्ल शानुहु की ज़ात और सिफात का इनकार करने वाले, ये क़यामत के दिन जब लाए जाएंगे तो इनकी कैफियत ये होगी, फरिश्तों ने इनकी गर्दनों में तोक डाले हुए होंगे और जंजीरों से इन्हें जकड़ा हुआ होगा और इन्हें खींच कर दोज़ख की तरफ लाया जाएगा। सूरह अल-हाक़्क़ा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, खुज़ूहु फगुल्लूहु, हमारी तरफ से हुक्म ये होगा कि इन्हें पकड़ो, इन्हें जकड़ो, सुम्मल जहीम सल्लू, फिर इन्हें दोज़ख के अंदर डाल दो, सुम्म फी सिलसिला, जंजीरों से जकड़ कर इन्हें दोज़ख में डालो, और उस जंजीर की लंबाई ज़रउहा सबऊन ज़िराआ, 70 गज लंबी उस जंजीर की लंबाई होगी, और उस जंजीर के अंदर इस इंसान को जकड़ा जाएगा, इस इंसान को पकड़ा जाएगा और इसे खोलते हुए पानी के अंदर डाला जाएगा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम्म फिन्नारी युस्जरून, फिर उस खोलते हुए पानी से निकाल कर इसे दोज़ख की आग की तरफ घसीटा जाएगा और आग के अंदर इसे जलाया जाएगा। ये इस बदबख्त के लिए अजाब होगा जिसने नबूवत का इनकार किया, नबी की तालीमात का इनकार किया, नबी पर उतरी हुई किताबों का इनकार किया, नबी के सारे सिलसिले से जिसने मुंह फेर लिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं हम उसे दोज़ख का अजाब चखाएंगे। मुशरिकीन मक्का के बारे में याद रखें, मुशरिकीन मक्का ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को ठुकराया, अल्लाह ताला से उन्होंने मुंह मोड़ा तो उनका मुंह उनके बुतों की तरफ रहा और उन्होंने कहा कि हम अपने बुतों को अपना माबूद तसव्वुर करते हैं, अपना माबूद जानते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं क़यामत के दिन जब इन्हें पकड़ा जाएगा, जब इन्हें जकड़ा जाएगा, जब इन्हें 70 गज लंबी जंजीर में बांधा जाएगा और इन्हें दोज़ख के पानी में डाला जाएगा, फिर इन्हें दोज़ख की आग में डाला जाएगा, तो फिर इनसे कहा जाएगा ऐनमा कुंतुम तुशरिकून, ऐनमा कुंतुम तुशरिकून, ऐनमा कुंतुम तुशरिकून। अरे जिनको तुम अपना माबूद जानते थे वो आज तुम्हें बचाने के लिए क्यों नहीं आ रहे? जिन्हें तुमने खुदाई का दर्जा दे रखा था वो आज तुम्हारी मदद को क्यों नहीं आ रहे? जिन्हें तुमने अपना सब कुछ बना रखा था आज वो तुम्हारी मदद को क्यों नहीं आ रहे? मिन दूनिल्लाह, अल्लाह की जात को छोड़कर पत्थरों को तुमने अपना माबूद जाना, अल्लाह की जात को छोड़कर गैरों को तुमने अपना माबूद जाना, अल्लाह की जात को छोड़कर मट्टी के ढेरों को तुमने अपना माबूद जाना, अल्लाह की जात को छोड़कर उन मरे हुए लोगों को जिनकी हड्डियां तक कब्र में गल जाती हैं उनको तुमने अपना माबूद तसव्वुर किया। वो कहाँ है? सुम्मा क़ील लहुम ऐना मा कुंतुम तुशरिकून, उनसे कहा जाएगा बुलाओ अपने माबूदों को, आज तुम्हारी मदद करें, आज तुम्हारी जान छुड़वाएं, आज तुम्हें इस अजाब से बचाएं। तो ये लोग पता क्या कहेंगे? ये लोग कहेंगे क़ालू ज़ल्लू अन्ना, ए हमारे रब उनमें से आज हमें कोई भी नजर नहीं आ रहा। कैसे नजर आएगा? वहां किसकी मजाल, किसकी जुर्रत? और ये मट्टी के ढेर, मट्टी की मूर्तियां, पत्थर जिन्हें इंसान अपना माबूद तसव्वुर कर बैठते हैं, ये क़यामत के दिन इंसान के किस काम आएंगे? और यही चीज वो लोग कहेंगे ज़ल्लू अन्ना, ए हमारे रब हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा, हमारे माबूद कहाँ चले गए? और वो फिर मुकर जाएंगे, वो कहेंगे बल लम नकुन नदउ मिन क़ब्लु शैआ, कि हम उनकी परस्तिश नहीं करते हैं, हम उनकी इबादत नहीं करते हैं, हम उन्हें अपना माबूद तसव्वुर नहीं करते हैं। उलमाए किराम ने लिखे हैं कि इसकी वजह ये होगी कि हकीकत खुलकर उनके सामने आ जाएगी और वो अपनी आंखों से सारा मुआमला देख लेंगे। तो उस वक्त वो कहेंगे ए हमारे रब, ए हमारे रब, ए हमारे रब, हम उनकी परस्तिश नहीं करते हैं, हम उन्हें अपना माबूद तसव्वुर नहीं करते हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, तू हमारा रब है, तू हम पर मेहरबानी फरमा, तू हम पर करम फरमा। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे मेहरबानी
کرم فضل یہ وقت گزر چکا ہے، یہ دنیا میں ہے، اب تم آخرت میں ہو، جو تم نے کیا ہے وہ تمہیں کاٹنا ہوگا، جو تم نے کیا ہے وہ تمہیں بھگتنا ہوگا، جو تم نے کیا ہے اس کا تمہیں سامنا کرنا ہوگا۔ من قبل قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ یہ جو معاملہ اب تمہارے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ اس وجہ سے ناحق زمین پر تم پھولے نہ سماتے تھے۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، اور تم اترا کر چلا کرتے تھے، تم تکبر کے ساتھ چلا کرتے تھے، تم غرور کے ساتھ چلا کرتے تھے، تم گھمنڈ میں آ کر چلا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، مٹی سے بنائے ہوئے انسان، پانی کے غلیظ قطرے سے بنے ہوئے انسان، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، سنبھل کر رہنا، میری زمین پر اکڑ کر نہ چلنا۔ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تو میری زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ تو میرے پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے۔ انسان ہے، انسان کا بچہ بن کر رہنا، اگر انسانیت سے باہر نکلے گا، دنیا میں بھی اللہ تباہ فرمائیں گے، آخرت میں بھی اللہ تباہ فرمائیں گے۔ تو ان مشرکین سے یہی کہا جائے گا کہ تم لوگوں کو یہ عذاب اس وجہ سے دیا جا رہا ہے، ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، ناحق تم پھولے نہ سماتے تھے، باطل پر تم تھے اور باطل کا تم ساتھ دے رہے تھے، اسی پر تم خوش تھے۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، اور تم تکبر اور غرور کے اندر آئے ہوئے تھے، تو فرشتوں کو حکم ہوگا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہ ان سب لوگوں کو دوزخ کے عذاب کے اندر ڈال دو، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس عذاب کے اندر رہیں گے۔ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، متکبرین کے لیے، تکبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے۔ یاد رکھیں، تکبر یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو زیبا ہے۔ علماء کرام نے لکھے ہیں تکبر اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، اور جو شخص، جو انسان دنیا میں رہ کر تکبر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چادر میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری چادر میں، آپ کی چادر میں، آپ کے گریبان میں، کسی کے گریبان میں کوئی بھی ہاتھ اگر ڈالے گا تو وہ اپنا انجام جانتا ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی چادر میں ہاتھ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ کی صفت کو اپنانے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے لیے رسوائی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ علماء کرام نے لکھے ہے۔ جنگ بدر میں جب یہ جنگ ختم ہو گئی اور مسلمانوں کے کچھ ساتھی شہید ہوئے، مشرکین کے 70 کے قریب سردار جو ہے وہ قتل ہوئے اور 70 کے قریب سردار جو ہے وہ گرفتار ہو گئے، تو جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اپنے شہداء کو تلاش کرو تاکہ ان کی تجہیز و تکفین کی جائے۔ تو صحابہ کرام زخمیوں کو، شہداء کو تلاش کر رہے تھے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر ابو جہل وہ زخمی پڑا ہوا ہے۔ زخمی سے مراد یہ ہے کہ بس اس کی آخری سانسیں تھیں اور سانس اس کی چل رہی تھی اور ہوش و حواس اس کا برقرار تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ تو ابو جہل ہے، یہ تو دشمن خدا ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا، او دشمن خدا، او بدبخت، تو ابھی تک زندہ ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تیری گردن کاٹ کر رکھ دوں گا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن کو جب کاٹنا چاہا تو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ یہ تکبر ایسا موذی مرض ہے کہ انسان مرتے مر جاتا ہے لیکن یہ کیڑا انسان کے دماغ سے نہیں نکلتا ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ تو میری گردن کاٹنا چاہتا ہے تو میری گردن کو یہاں سے نہ کاٹنا، تھوڑی کے نیچے سے نہ کاٹنا، بلکہ سینے کی طرف سے یہاں سے میری گردن کو کاٹنا۔ جب میرا سر کٹا ہوا ہوگا اور زمین پر پڑا ہوا ہوگا تو میرا سر اونچا ہوگا، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ سردار مکہ کا
یہ سردار مکہ کا سر ہے، یہ ایسا بدبخت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ایک فرعون رکھا ہے، اور میری امت کا فرعون وہ ابو جہل تھا، جو مرتے مرتے تکبر کو اپنے ساتھ لے کر گیا ہے، اور تکبر کی جان اس نے نہیں چھوڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا ان سب کو پکڑو اور دوزخ کے اندر ڈال دو، اور ہمیشہ ہمیشہ یہ اس دوزخ کے اندر رہیں گے۔ فبئس مثوى المتکبرین، اور دوزخ تکبر کرنے والوں کے لیے بہت بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ شیطان کے بارے میں شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کہا ہے تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا ہے؟ شیطان کو اسی تکبر نے برباد کیا ہے۔ شیطان اسی تکبر میں آ گیا اور سارے کیے کرائے پر پانی پھینٹ دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رجیم ٹھہرا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ اور اس کے بندوں اور اس کی فرشتوں کی لعنت کا وہ مستحق ٹھہرا۔ اور تکبر یہ تو انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ کسی بھی معاملے میں آپ تکبر کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنائیں گے، اور آخرت کی جو سزا ہے وہ آپ سن ہی رہے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق۔